اسمارٹ مانا جائے. مذہب اس پلان کو کہتے ہیں کہ جو نہ صرف زندگی تک بلکہ زندگی کے بعد کا بھی پلان کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں مذہب. تو ہم کو مذہب کی ضرورت ہے. عقل کہتی ہے, کامن سینس کہتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت ہے. کامن سینس ہی یوز کر کے, سبحان اللہ. اب بات ہو رہی ہے نا, چونکہ فرسٹ اسٹیپ ہے. ایک شخص بہت بڑا فلسفی تھا, فلسفر, اور اس نے یہ چیلنج کیا مسلمانوں کو کہ تم ثابت کرو کہ مرنے کے بعد قیامت ہے, مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا, تم ثابت نہیں کر سکتے. اس نے چیلنج کیا سب, لوگ جواب نہیں دے سکتے, اس لیے کہ جو آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا قرآن میں لکھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا تھا حدیث میں لکھا ہوا ہے. اس نے, میں نہ قرآن کو مانتا ہوں نہ حدیث کو مانتا ہوں, مانتا تو یہ کہتا کہ یہ بھی غلطی کرتے ہیں لوگ, معلوم ہی نہیں کہ ڈیبیٹ کا اسٹائل اور انداز کیا ہے. بھئی وہ جو آدمی نہیں مان رہا ہے, آپ اس کو ایمان ماننا چاہتے ہیں. اس سے کسی نے کہا کہ بھئی اب بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے, کہ بات یہ صحیح کر رہا ہے, تو ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی اور وہ ہوگا. اس نے کہا جب نہیں ہے تم بلا وجہ اپنے آپ نماز بھی پڑھو, روزے بھی رکھو, اور حج بھی کرو, زکوٰۃ بھی دو, یہ ساری مصیبتیں کاہے کے لیے؟ مرنے کے بعد ختم, ہر چیز فنش, نہ حساب نہ کتاب نہ اکاؤنٹنگ. لوگوں نے کہا ہاں یہ بات تو آپ کیسے ثابت کریں؟ کسی نے کہا کہ بھئی تم غلط لوگوں کے پاس لے کے جا رہے ہو, اس کو اس کے پاس لے کر جاؤ جو علم کا خزانہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے پاس لے کر آئے اسے. امام نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہتا میں نے کہا کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ برزخ ہے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے, ہم پیدا ہوئے اور مر جائیں گے اور ایوری تھنگ از فنش, پیریڈ. آپ ثابت کیجئے. اب دیکھیں ایسے لوگوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. انشاءاللہ ان کی مجلس میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا اس کا بھی ہوگا, تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ آئیڈیا ہوگا انشاءاللہ, اس لیے کہ کنسپٹ کی وجہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. امام نے اس سے کہا کہ اچھا, اس نے یہ سمجھا کہ چونکہ قرآن اسی گھر میں نازل ہوا تو اگر کسی نے 2 آیتیں پیش کی تھی قیامت کو ثابت کرنے کے لیے, 3 پیش کر دیں گے, یہ 10 پیش کریں گے. امام نے کہا قرآن میں. امام نے کوئی بہت فلسفیانہ بات بھی نہیں کہی, بہت بڑی کامن سینس, ویری سمپل کامن سینس سے ایک بات اس سے کہی. اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بھئی تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں, صحیح ہے کہاں؟ انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد ہے. کہاں؟ کہ اچھا سنو, یا تو تم صحیح ہو یا میں صحیح ہوں, کوئی تیسری صورت نہیں نا, یا تم either I'm right or you. کہاں؟ اس نے کہا میں رائٹ ہوں. اوکے فائن, مگر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں جب آدمی 2 ڈیبیٹ کرتے ہیں, یا تو تم کہہ رہو کہ نہیں ہے تو واقعی نہیں ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہے تو واقعی ہے, one of these two, correct؟ اس نے کہا. امام نے کہا سنو, تم ہم سے بحث کیوں کرنے آئے؟ اس لیے کہ اگر کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد تمہارا کیا نقصان ہے؟ نہیں ہے تو نہیں, تمہارے لیے بھی نہیں, ہمارے لیے بھی نہیں ہے, فائن. لیکن اگر کہیں میں صحیح نکلا تو میں نے تو انتظام کیا ہوا ہے, تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ہو. قدموں میں گر گیا. اس نے کہا کہ آج تک کسی نے میرے دماغ کو اس طرح نہیں جھنجھوڑا جیسا آپ نے آج. بات صحیح ہے. کیوں؟ 2 راستے ہیں, اور 2 راستوں میں
آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ والی ہائی وے لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے کوئی گاڑی آ رہی ہے, اس نے ہارن دیا, کیا مطلب, اس نے کہا یہاں کچھ ہو رہا ہے ادھر, مت جاؤ ادھر سے. اس نے اشارہ دیا کہ ادھر مثلا ٹریفک جام ہے یا کچھ اور ایشو ہے ایسا, یا خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہے, ادھر سے مت جاؤ. آپ نے نہیں دیکھا کچھ بھی, آپ کو پتہ ہی نہیں, نہ آپ اس کو جانتے ہیں جو ادھر سے آ رہا ہے. اس نے کہا ادھر کچھ ہے. عقل مند انسان کیا کرے گا؟ سمپل بات, ایک سوال, جس کے پاس ذرا سی بھی عقل ہوگی, کیا اس لیے کہ سمپل لوجک یہ ہے کہ انسان عقل مند وہ ہے جو زیرو رسک لے. زیرو رسک, جتنا رسک کم لے گا انسان اتنا عقل مند مانا جائے گا. اگر رسک لینے میں فائدہ ہے تو رسک لیتا ہے, لیکن کب لیتا رسک؟ جبکہ رسک کم ہے, فائدہ زیادہ ہے. کیونکہ $1000 ملنے والے تو لے لو بھائی, $100 کا رسک لینے میں کیا حرج ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ $100 ملنے والے ہیں, تو کہا چلو لے لو, $1000 کا رسک کیا حرج ہے. کوئی لے گا بیوقوف؟ ہاں بیوقوف لے لے گا, عقل مند ملے گا. تو امام نے اس انداز سے اس کو سمجھایا کہ بھئی دو راستے ہیں, ایک رسکی ہے ایک رسکی نہیں ہے. تم جس راستے کی طرف بلا رہے ہو وہ رسکی راستہ ہے. تم کہہ رہے ہو نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن اتنے انبیاء آئے, وہ بار بار سب سے کہہ رہے ہیں ادھر مت جانا, وہ راستہ خطرناک ہے, اور تم کہہ رہے ہو ادھر ہی سے چلو. ارے بھائی ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے, آپشن ہے, تو ہم ادھر کیوں نہیں جائیں. ایک عقل مند کا فیصلہ یہ ہوگا کہ رسکی راستے کو چھوڑو, سیف راستہ جو ہے اس کو لے لو. صلوات بھیجیں. دیکھیں اب ہم کو یہاں سے گزرنا ہے, جلدی سے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے. بات یہاں ہو گئی, آپ کے ذہن میں اور بھی بہت سی باتیں آ رہی ہوں گی. ریلیجن کیوں یہ طے ہو گیا, بالکل کامن سینس سے طے ہوتا ہے. ہمارے بچے غور سے سنیں اس کو, کبھی نہ گھبرائیں, ہمیشہ اپنے دماغ میں ڈالیں اسلام is based on logic and reasoning. ہر چیز اسلام, کوئی شے اسلام میں ایسی ہے ہی نہیں جو خلاف عقل, یہ ہمیشہ یاد ہے. تو ریلیجن ہم نے اس لیے مانا, ٹھیک ہے, اب ریلیجن مانا تو راستہ تو ہم نے طے کیا, چلو یہ والا رسکی راستہ چھوڑا, سیف راستہ لیا. اب سیف راستے میں چلے تو کتنے ایگزٹ لینا ہے یا سیدھے چلنا ہے, نہ جانے کتنے سائن ہے, کون سے سائن کو ہمیں فالو کرنا. اب یہاں سوال آتا ہے کہ اگر ریلیجن کو ماننے کا مطلب کیا ہے, کیا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیوں آئے ہیں, ہماری خلقت کا ریزن کیا ہے, کس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس پوری کائنات کو کس نے بنایا ہے. خود بخود ہو گئی. تو سیکنڈ اسٹیپ توحید کا نہیں آئے گا, ایگزسٹنس آف گاڈ, اللہ کا وجود. اللہ ہے بھی کہ نہیں, اللہ نہ کہیں, گاڈ کہیں, کریٹر کہیں, واٹ کا واٹ. اب یہاں پر گفتگو ہوگی اور اس پہ بھی کافی وقت صرف ہو سکتا ہے, ہم اس کو جلدی یہاں سے گزریں گے. میں نے کہا کہ یہ تو بائی چانس ہے, دنیا خود آ گئی. آج کی اس عقل کی دنیا میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اینی تھنگ کین کم انٹو ایگزسٹنس بائی چانس. از ناٹ پاسبل پریکٹیکلی, کیونکہ کوئی بھی سائنٹیفک فارمولا جو ہے ثابت کرنے کے لیے ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے چھوٹے پیمانے پر. ثابت کرنے کے لیے کوئی چھوٹے پیمانے پر جب ایسا